اس رات جب مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اوپر اٹھا اور اچانک ایک اندیکھی طاقت نے اسے روک لیا، یہ راز آج تک کسی نے نہیں جانا۔ مدینہ کی رات سیاہ تھی جب مولا علی علیہ السلام اس وقت مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک دور سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، یا علی علیہ السلام، ہمارے درمیان ایک ایسا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کا فیصلہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فوراً وہاں پہنچے۔ سامنے دو خاندان کھڑے تھے، دونوں کے چہروں پر غصہ، خوف اور بے بسی کے آثار تھے۔ ایک فیصلہ اور پورے قبیلے کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے خاموشی سے دونوں کی بات سنی، پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا جیسا کہ وہ کوئی فیصلہ سنانے والے ہوں، لیکن جیسے ہی ہاتھ اوپر گیا اچانک وہ رک گیا۔ نہ مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ روکا، نہ ہوا رکی، نہ وقت، لیکن ایک انویزیبل اندیکھی طاقت نے جسے ان کے ہاتھ کو تھام لیا ہو۔ آس پاس کھڑے لوگ چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ سب سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ شیر خدا کا ہاتھ اوپر اٹھ کر رک جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلکی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ پھر انہوں نے نیچے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ کی قدرت میرے ہاتھ میں مداخلت کر رہی ہے، کیونکہ تم دونوں جو دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ معاملہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے، اصل میں وہ حق چھپا رہا ہے۔ اللہ نے میرے ہاتھ کو اسی لیے روک دیا تاکہ ظلم ہوتے ہوئے میں فیصلہ نہ کر دوں۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے ایسے سوال پوچھے جن کا جواب نہ دینے والا شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنا جرم قبول کر بیٹھا۔ لوگ سجدے میں گر گئے، ہر طرف خوف خدا اور خاموشی چھا گئی۔ سب جان گئے کہ مولا علی علیہ السلام کا علم صرف ظاہر تک نہیں، باطن تک بھی ہے، اور اللہ کی قدرت لمحہ بھر میں حق کھول دیتی ہے۔ رات گزر گئی مگر وہ منظر آج تک دلوں پر نقش ہے۔ جب بھی کوئی یہ واقعہ سنتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو روکنے والی وہ اندیکھی طاقت اصل میں اللہ کی عدالت تھی۔